ہم ذوالحجہ کے مہینے میں جس طرح قربانی کا سلسلہ تھا، ایک تو وہ قربانی تھی کہ جسے پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے مال کی قربانی نکال کر جانور کو ذبح کیا۔ ایک وہ قربانی تھی جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر ایک وہ قربانی بھی تھی جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ دو مہینے، یہ سال کا آخری مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے، اور اگلا مہینہ یہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے۔ اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہو یا پہلا مہینہ ہو، آپ اگر تاریخ کو اٹھائیں گے، سیرت کو اٹھائیں گے، تو آپ کو قربانی کی قربانی نظر آئے گی۔ اس آخری مہینے کے اندر قربانی نظر آئے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اسی طرح سال کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو محرم کا، اس کے پہلے دن ہی میں قربانی نظر آئے گی حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آئی۔ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضور علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ جو دنیا سے گئے ہیں، ہمیں ایک جینے کا انداز سکھا کر گئے ہیں، ہمیں ایک مرنے کا انداز سکھا کر گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے تو کس پر، ہم نے جینا ہے تو کس کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے جینا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں نے کئی مرتبہ بیان فرمائے، لیکن شہادت جو مدینہ کی مظلومانہ شہادت ہے، آپ دیکھیں کربلا کے اندر حسین شہید ہوتے ہیں تو ایسا مظلومانہ شہادت کوئی نہیں، مدینہ کی دھرتی پہ سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے تو ایسی مظلومانہ شہادت بھی کوئی نہیں۔ آج ممبروں پر بیٹھنے والے، آج انٹرویو دینے والے، ٹی وی چینل چلنے والے، اور تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن شہادت عثمان نہیں بیان کرتے۔ شہادت عثمان کی مظلومانہ داستان لوگوں کو کیوں نہیں سناتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہاں نواسۂ رسول تھا، یہاں داماد رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد تھے، اور داماد ہی نہیں تھے بلکہ دوہرے داماد تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرے داماد ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، میرا جنت میں ساتھی عثمان غنی ہوگا۔ جو جنت میں حضور کا ساتھی ہے اس کو شہید کیا گیا 18 ذی الحج، یہ جو ابھی گزر کے گئی ہے 18 ذی الحج 35ویں ہجری تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا، فرمایا ان اللہ سیقمصک قمیصا فإن اغاد المنافقون ان تنزعها فلا تنزعنها، فرمایا عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا، قمیص پہنائے گا، اگر منافقین یہ چاہیں کہ تم اس قمیص کو اتارو، تم اس قمیص کو ہرگز نہ اتارنا۔ وہ قمیص کیا تھی؟ وہ خلافت کی قمیص تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی،
حضرت عمر فاروق کے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے۔ آپ نے تقریباً 12 سال کی حکومت کی۔ جب آپ 12 سال کی حکومت کر چکے تو مدینہ کی دھرتی پہ کچھ ایسے لوگ جن کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، جو باغیوں کا گروہ تھا، اور ان کا جو لیڈر تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، جناب اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا کہ عثمان غنی فلاں عمل کرتا ہے، عثمان غنی فلاں کام کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ باغی لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر ایک چھاؤنی بنا لی۔ اس چھاؤنی کے اندر یہ لوگ رہنے لگے، اور وہاں پر جب یہ رہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہی حج کا مہینہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ میرے خلاف اتر آئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو بڑے بڑے صحابہ اکرام نے کہا، اے عثمان غنی آپ ہمیں اجازت دے، ہم ان کو قلعہ کما کر دیں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یہاں خون ریزی ہو جائے گی، یہاں سے یہ باغی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو میں اپنے وجدان میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان غنی کو وہ زمانہ یاد آ گیا ہوگا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے میدان پہ کھڑے تھے، تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ساتھ ابو بکر صدیق تھے، ساتھ عمر فاروق تھے، ساتھ عثمان غنی تھے۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے علم نہیں آج تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات یاد آ گئی ہوگی کہ میرے دوستو اب ہم نے جنگ نہیں کرنی، بلکہ اب مجھے شہادت کا مقام ملنے والا ہے، اب مجھے شہادت کا درجہ ملنے والا ہے، اس لیے چھوڑ دو، ہم مدینہ کی دھرتی پہ جہاں میرے رسول اللہ دفن ہے وہاں پر میں خون ریزی نہیں کرنا گوارا کرتا، وہاں پر میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو نقصان میری وجہ سے پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے میرے عزیز دوستو کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے، آ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ پورا کا پورا گروہ، یہ پورا کا پورا ٹولہ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ آ کر ان میں سے ایک نے کہا، اے عثمان خطبے کو بند کر دو، ہم آپ کا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جاری رکھا۔ اب وہ بدبخت اٹھتا ہے، اس نے کہا، عثمان خطبہ بند کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو اہل مدینہ، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نبی نے یہ جو گروہ آیا ہوا ہے ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میرے نبی نے تم پر لعنت کی ہے، میرے نبی نے تم پر لعنت کی ہے ایسے گروہ پر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی کی تائید فرمائی کہ بالکل حضور نے یوں فرمایا تھا کہ ایک گروہ آئے گا، وہ آ کر عثمان غنی کے خلاف اٹھے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک بدبخت آیا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، جو عصا تھا، جس کو نبی علیہ السلام پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو پکڑ کر ابو بکر صدیق خطبہ دیا کرتے تھے، اس عمر فاروق خطبہ دیا کرتے تھے، اس بدبخت نے آ کر اس عصا کو، اس ڈنڈے کو پکڑ کر توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد وہاں پر کوہرام مچ گیا جناب، وہاں پر بڑے بڑے گنڈے کھڑے ہو گئے، باغی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ میرے عزیز دوستو یہ وہ عصا تھا جس کو حضور علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، جس کو ابو بکر صدیق نے ہاتھ لگایا، عمر فاروق نے ہاتھ لگایا، عثمان غنی نے ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا واہ قربان جاؤں، ایک وہ عصا تھا، وہ ڈنڈا تھا جس کو خلیل کا ڈنڈا کہا جاتا ہے، خلیل کا عصا کہا جاتا ہے۔ ایک وہ عصا ہے جس کو حبیب کا عصا کہا جاتا ہے، چاہے خواہ حبیب کا عصا ہو خواہ خلیل کا عصا ہو، دونوں برکتوں انوارات والے ہوتے ہیں۔ اس بدبخت نے پہلا ظلم یہ کیا کہ اس ڈنڈے کو توڑ دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف آ گئی، تکلیفیں ابھارنا شروع ہو گئیں۔
کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس کو نبی ہاتھ لگایا کرتے آج وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد عثمان غنی کو زخمی کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نیچے گر پڑے، سارے مسلمانوں کو باہر نکال دیا گیا، باغی مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، اٹھا کر ان کو اپنے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ ان کو اپنے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے تو فرمایا کہ اب انہوں نے باغیوں نے باہر کھڑے ہو کر اعلان شروع کیا۔ انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں سب سے پہلی آواز یہ لگائی، انہوں نے کہا کہ عثمان غنی آج کے بعد مسجد نبوی میں جماعت نہیں کروا سکتا، عثمان غنی آج کے بعد مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اے قربان جاؤں عثمان غنی جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی۔ اللہ کے نبی اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جگہ خرید کر دیتا ہوں۔ لاکھوں روپیے خرچ کر کے عثمان غنی نے جگہ خرید کر دی، لیکن آج عثمان غنی کو اس مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ویسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا بات عثمان پر ظلم ہو رہا ہے کہ اس ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ویسے ویسے ظلم و تشدد کے جناب دن جو ہے سخت نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد یہ سارے باغی تلواریں لے کر اپنے نیزے لے کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان غنی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب نظر بندی شروع ہو گئی۔ اگلا ظلم کہ نظر بندی کر دی۔ پہلا ظلم کہ عثمان غنی خطبہ نہیں دے سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، جماعت نہیں کروا سکتا۔ اب عثمان غنی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں موجود تھے، اللہ کے نبی کے گھر کے ارد گرد باغی تلواریں لے کر کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نبی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ حضور کے داماد، دوہرے داماد کو بھی باغی جو ہیں وہ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ آج عثمان غنی گھر کے اندر بند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بند۔ آواز آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ۔ فرمایا اے امیر المؤمنین اجازت آپ دیں، ہم ابھی ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اے امیر المؤمنین۔ ایک آئے صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر فرمایا امیر المؤمنین آپ ایسے کریں کہ مدینہ کو چھوڑ جائیں، آپ 3 کاموں میں سے ایک کام کر لیں، ہمیں اجازت دے دیں ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یا پھر آپ ایسے کریں کہ مدینہ کو چھوڑ جائیں مکہ میں چلے جائیں، یا آپ مدینہ کو چھوڑ کر شام کی دھرتی پہ چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کی حمایت کریں گے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو میں اس زمین پہ خون ریزی ہونے کی اجازت نہیں دیتا جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اپنی نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ کہ عثمان کس طرح اجازت دیتا ہے کہ اس دھرتی پہ خون ریزی ہو جائے؟ عثمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ پھر مکہ میں چلے جاؤ، شام میں چلے جاؤ۔ فرمایا لوگوں میں اس دھرتی کو کیسے چھوڑ جاؤں جسے مدینہ کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ، مدینہ برکتوں کا خزینہ، مدینہ نبوت کا دفینہ، مدینہ مایوسیوں کے لیے سکینہ، مدینہ محبت و عقیدت کا نغینہ ہے، مدینہ سے مومن کو محبت ہے، مدینہ سے دشمن رسالت کو کینہ ہے، مدینہ وہ مقام ہے۔ فرمایا محبوب کائنات سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں دفن ہو جائے یا
مدینہ میں مر جائے کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مدینہ کیسے چھوڑ جاؤں، مجھے بتاؤ تو صحیح میں اپنے نبی کی ہمسائیگی کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں، میں مدینے سے نہیں جا سکتا، جان جائے گی تو مدینے میں جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں ہیں، اپنے گھر کے اندر بند ہیں۔ پھر تھوڑے وقت کے بعد آواز آئی، باغیوں نے مدینہ کی گلیوں میں آواز لگائی کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی کھانا پینا نہ پہنچائے، عثمان بغیر کھانے پینے کے اپنے گھر میں بند رہے گا، عثمان کی بیوی اپنے گھر میں رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، ظلم تو بہت دیکھے، ایک ظلم تو وہ تھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ہوا، فرمایا کہ 3 دن یا 10 دن پانی بند، لیکن عثمان غنی وہ جس پر 40 دن پانی بند، نہ 10 دن نہ 20 دن نہ 30 دن بلکہ 40 دن پانی بند، وہ عثمان، حضرت عثمان غنی نے وہاں کا کنواں خرید کر دیا، میٹھے پانی کا کنواں خریدنے والا عثمان آج پانی سے ترس رہا ہے۔ فرمایا کہ اندر بند ہے۔ کسی نے کہا کہ اے عثمان بتاؤ تو صحیح نام کہ جب تجھے شدید پیاس لگتی ہے پھر تم کیا کرتا ہے؟ فرمایا لوگوں، جب مجھے شدت پیاس محسوس ہوتی ہے تو میں اللہ کا قرآن شروع کرتا ہوں، میں جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو میری پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔ آواز سے فرمایا کہ شدت پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔ فرمایا جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف فرما، نہ کوئی لقمہ نہ پانی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے پیغام بھیجا حضرت علی کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کہ جا کر ان کو بتا دو عثمان پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی، مشکیزہ اٹھایا، پانی کا اٹھا کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت علی آ رہے تھے، باغیوں نے دیکھا کہ علی پانی پہنچانے آ رہا ہے، انہوں نے حضرت علی کا راستہ روک لیا، مشکیزہ پکڑا، پانی کا گھیرا دیا۔ حضرت علی واپس نہیں گئے، اپنا ماما اتار کر حضرت عثمان کے گھر میں دروازے پہ رکھ کے کہ عثمان کو پتہ چل جائے کہ علی عثمان کی محبت میں پانی لے کر آیا تھا لیکن باغیوں نے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے کہا کربلا کے میدان میں حسین پیاسا تھا تو پانی لے کر آنے والا عباس تھے، حضرت عباس پانی لے کر آئے، ساقی بن کر حضرت حسین کو پانی پیش کیا۔ ادھر عثمان پیاسا تھا، ساقی بن کر علی تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا ساقی عباس بھی شان والے تھے، ساقی علی بھی شان والے تھے، اور میرے دوستو حسین کا ساقی عباس تھا، عثمان کا ساقی علی تھا، تو کل قیامت کے دن امت محمدی کا ساقی یا مصطفیٰ ہوگا یا مصطفیٰ کا ساتھی ابو بکر صدیق ہوگا، یا ابو بکر صدیق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت صاحبی فی الحوض، میرا ساتھی ابو بکر صدیق کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ اب جناب حضرت عثمان غنی پر پانی بھی بند، کھانا بھی بند، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جماعت بھی نہیں کر سکتے، مسجد نبوی میں جا بھی نہیں سکتے، سارے کے سارے قانون لاگو ہو چکے ہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو آج لوگ بڑی داستانیں بیان کرتے ہیں، کبھی فلاں کی کبھی فلاں کی۔ میں نے کہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی شان کو بیان کرنا، ان کی شہادتوں کو بیان کرنا بھی اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ آج کا مسلمان ہر حضرت حسین کی شہادت تو بیان کرتا ہے، حضرت علی کی شہادت تو بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے نواسہ رسول حسین ہے۔ میں نے کہا علی کی کیوں؟ کہتا حضور کا داماد ہے۔ میں نے کہا ادھر بھی تو دیکھنا حضور کا دورہ داماد عثمان غنی ہے، اس کی بھی شہادت بیان کر۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں تشریف فرما دے، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حسین حسن آؤ جاؤ نہ، جا کر عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دے دو، پہرا دینا شروع کر دو، کوئی باغی عثمان غنی تک نہ پہنچ پائے۔ ادھر سے حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیج دیا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بھی آ
گئے، آ کر چوکیدار بن کر آ کر عثمانی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لے کر دروازے پہ بیٹھ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں عثمان نے حضرت حسین پیاسے رہ گئے، پیاسے رہ کر انہوں نے جان تو دے دی ہے لیکن قرآن نہیں چھوڑا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا دیکھنا علی المرتضیٰ نے ان کو یونیورسٹی میں داخلہ کس یونیورسٹی میں دیا؟ عثمان غنی کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا۔ جو عثمان غنی 40 دن پیاسا رہا، پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ عثمان غنی نے نہ قرآن چھوڑا، نہ اللہ کا فرمان چھوڑا، نہ نماز توڑی، نہ سجدہ چھوڑا، چھوڑنے کے بعد نہ چھوڑا نہ۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما، رات کو خواب آیا، خواب آتا ہے، روزہ رکھا ہوا خواب آیا، اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، فرمایا عثمان تیاری کر لو، اب آ کر افطاری ہمارے پاس کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ابو بکر بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی وہ پاجامہ لے کر آؤ جو میں نے کبھی نہیں پہنا۔ بیوی پیجامہ لے کر آئی، عثمان غنی نے وہ پیجامہ پہن لیا۔ پہننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کھول کر قرآن شریف کھول کر بیٹھ گئے، تلاوت کرنا شروع کر دی، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ ابھی شہادت کا وقت آنے والا ہے۔ یوں میرے عزیز دوستو وقت گزرتا ہے، باغی جو ہیں ہر طرف آ کر محاصرہ کر چکے ہیں۔ اب ایک باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت سے اندر آتا ہے، آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ باغی آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے ساتھ اس نے ایک لوہے کی لاٹ حضرت عثمان غنی کے سر پہ ماری، خون نکلنا شروع ہو گیا، حضرت عثمان غنی نیچے گر پڑے ہیں۔ پھر میرے عزیز دوستو ایک اور باغی آیا، اس نے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ اسی طرح سارے باغی گھر کے اندر گھس آئے۔ حضرت عثمان غنی کو مارنے سے پہلے حضرت عثمان غنی مدینہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر مدینہ والوں کو پکارتے ہیں، اور مدینہ والوں اب میں جانے والا ہوں، میں تمہیں اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم نے میری خون کا بدلہ نہیں لینا، میرے محمد کی زمین پہ تم نے خون ریزی نہیں کرنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا پہلا قطرہ آ کر قرآن مجید کے اوپر گرتا ہے۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جب شہیدوں کو کھڑا کریں گے، کوئی شہید کسی شہید کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی شہید کی گواہی میدان احد دے گا، کسی شہید کی گواہی غزوہ تبوک دے گا، کسی شہید کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی، کسی شہید کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی۔ واہ عثمان میں تیری شان پہ قربان، کل قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن کہے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے اللہ میں کافی۔ اللہ وہاں پہ جا کر خون کا قطرہ گرا، یہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی پر انہوں نے ظلم شروع کیا۔ اب آتا ہے ایک نے آ کر نیزہ مارا، حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلدی جلدی آگے آئی، اس کو پکڑا تو حضرت نائلہ کی یہ 3 انگلیاں وہاں پر کٹ گئی۔ تو میرے عزیز دوستو ظلم آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا ظلم کہ عثمان غنی پر 40 دن کھانا پینا بند، مسجد نبوی میں نہیں جا سکتا، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی، وہ عثمان جس نے مکہ کی مدینہ منورہ کی دھرتی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے میٹھا پانی خرید کر دیا، آج وہ عثمان پیاسا اس دنیا سے چلا گیا۔ جب عثمان غنی شہید ہوئے، اب اگلا ظلم دیکھیں، وہ باغی کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ عثمان غنی کی میت کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، عثمان غنی کا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ جب یہ بات پوری مدینہ کی دھرتی پہ چلتی ہے، میرے عزیز دوستو سوگ شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں پہ ایک غم کا خون کا قطرہ گر جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، میت کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ بالآخر حضور کی ایک بیوی جس کا نام حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو امیر معاویہ کی بہن تھی، وہ کھڑی ہوئی، اس نے اعلان کیا لوگوں
اگر عثمان غنی کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، خدا کی قسم میں اپنے حجاب کو اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ کر عثمان کا جنازہ خود اٹھاؤں گی۔ میرے عزیزو، جب نبی کی بیوی کھڑی ہو جائے، پھر باغیوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ عثمان غنی کا جنازہ پڑھاؤ۔ رات کی دھرتی پہ حضرت علی آتے ہیں، حضرت حسین آتے ہیں، حضرت حسن آتے ہیں، آ کر عثمان غنی کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ باغی آگے، انہوں نے کہا عثمان غنی کو قبرستان کے اس کونے پہ دفن کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کو اس کونے پہ دفن کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ آج عثمان غنی جنت کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں سے روضہ رسول کھلے گا، حضور اٹھیں گے، ابو بکر نکلیں گے، عمر نکلیں گے، یہاں پر جنت البقیع کا دروازہ کھلے گا، عثمان غنی نکلے گا، وہاں پہ ابو بکر نکلے گا، عمر نکلے گا۔ روضہ رسول سے میں نے کہا یہاں قرآن کھلے گا تو عثمان غنی نکلے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت ظلم ہوا۔ 3 دن 10 دن ان کا کھانا پینا بند کیا گیا، لیکن یہ ایک مدینہ کا مظلوم تھا جس پر 40 دن کھانا پینا بند کیا گیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آج کچھ گروہ ایسے ہیں، کچھ غیر مذہب لوگ ایسے ہیں جو 18 ذی الحج جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی، اس دن انہوں نے خوشی منائی جس کا نام عید غدیر دیا گیا۔ ہمارے مختلف علاقوں میں باقاعدہ ہماری اسمبلیوں میں بھی یہ آوازیں آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج عید غدیر مبارک ہو۔ عید غدیر مبارک کا مطلب کیا ہے؟ آج مسلمان نہیں سمجھا۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر کچھ ایسے ناپسند شریر لوگ جنہوں نے عید خوشی کی ہے اور عید غدیر کا نام دیا، ہمارے مسلمان بھی اس عید کے اندر شامل ہو۔ یاد رکھنا 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہر نبی کا رفیق ہوگا، میرا رفیق، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ عثمان غنی سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھے گا وہ جنت میں نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو عثمان غنی سے محبت رکھے گا وہ کل کو حضور کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا